میل ٹیچر فیمیلز کو پڑھا رہے ہیں اور فیمیل ٹیچر میل کو پڑھا رہی ہیں, اور کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم مولویوں کی طرح گھٹیا سوچ کے لوگ نہیں ہیں کہ اپنی استانیوں پہ ہمارا دل آ جائے. یہ تھنکنگ ہے لوگوں کی. میں نہیں کہتا, بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہر ایک خراب, میں نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی کوئی فیمیل ٹیچر ہے تو سب اس کو غلط نیت سے دیکھتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا. ہر ایک کو ویسے بھی ہر ایک پسند بھی نہیں آتی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ صفوں میں آ کے خواتین کھڑی ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو ساری ہی پسند آ رہی ہیں. ہر ایک کو دو چار ہی ہوتی ہیں جو اس کا دل آ رہا ہو, اور ان کو بھی آپ سب پسند نہیں آؤ گے, ان کو بھی دو چار ہی ہوں گے جو پسند, لیکن آ رہا ہوگا, مائل ہو رہا ہوگا دل. تو اللہ کا واسطہ, میڈیکل کالج میں میرا KPK میں بیان تھا, ہزارہ میں کہیں یا مردان یونیورسٹی میں, لڑکے جو ہے نا دل کی بات مولویوں سے کر لیتے ہیں, ابا سے نہیں کرتے. باپ اپنے بیٹے کو شریف ہی سمجھتا ہے, اور سمجھنا چاہیے, باپ اپنی بیٹی کو شریف ہی سمجھتا ہے. بیٹے کو ذرا کسی مولانا کے پاس بھیجو, بولو جو دل کی بات ہے ان کے سامنے کرو, یہ تمہارا راز فاش نہیں ہے, پھر دیکھو اندر سے کیا نکلے گا اس کے, پھر دیکھو کیا نکلے گا. میڈیکل کالج میں بیان تھا, لڑکوں نے کہا کہ بھائی ہمیں فیمیلز ٹیچر پڑھاتی ہیں, ہمارا دل ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے, دماغ میں شہوانی خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے, کیا کریں. تو ہوتا ہے تو پوچھ رہے ہیں نا, آپ کہیں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے, یہ رپورٹ ہی تو ہے, مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, ہو رہا ہے ان کے دل میں یہ سب کچھ. اور فیمیل ٹیچروں کو بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت, میں ایسے کیسز جانتا ہوں, شادی شدہ خاتون اپنے اسٹوڈنٹ پہ عاشق ہو گئی, اس کو خراب کر دیا. یہ سب یہ نارمل ہے, یہ ہوگا, جب یہ ہوگا تو یہ خود بخود ہوگا. تو میرے بھائی, اللہ کا واسطہ ایسے تمام کلچر کا بائیکاٹ کرو. اور یہ کام ہوتا ہے اوپر کی سطح پہ. اگر جو آپ کے حکمران ہیں وہ مخلوط اسکول کھول دیں, آپ اس کو روک نہیں سکتے, وہ تو کھولیں گے, سب داخل کریں گے اپنے بچوں کو. تو آپ نے پہلے سے احتجاج کرنا ہے. اگر یہ کام آپ کر لو گے نا, اپنے فیملی سسٹم کو بچا لو گے, تو آگے جتنی بھی برائیاں اس پر متفرع ہوتی ہیں وہ خود بخود ان کا جڑ سے خاتمہ. جو قوم غیرت والی ہوتی ہے وہ مذہب سے لازماً محبت کرتی ہے, وہ لازماً. اور جب ایک دفعہ غیرت ختم ہو گئی تو بس نشہ بھی آئے گا, ڈرگس کا ماحول بھی بنے گا, لڑکیاں چرس پینا. آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, کیا لڑکیوں میں چرس ہیروئن نہیں شروع ہو رہی. وہ لڑکیاں پیتی ہیں جو کالج یونیورسٹیاں جاتی ہیں, گھروں میں بیٹھنے والی نہیں پیتی. تعلیمی ادارے تربیت کی واٹ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے. یہ تعلیم ہے, یہ قوم ترقی کرے گی. زیادہ تر چرس اور ہیروئن اور ڈرگس جو مختلف قسم کے لیے جا رہے ہیں, یہ وہ لڑکیاں لیتی ہیں جو تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں, گھروں میں بیٹھنے والی چرسی نہیں ہوتی. اور چرس پہ بڑا اچھا لیبل لگایا ہے. پہلے چرس کوئی پیتا تھا نا, ایک واقعہ میں نے بھی سنا ہے 3-4 دن پہلے کا, کچی پکڑ کے رکھے ہیں وہ رہ نہ جائے کہیں. چرس اور ہیروئن کا جو سیٹ اپ ہے نا, پہلے زمانے میں ہوتا تھا میلے کپڑے پائپ کے اندر اور پائپ اس کے منہ میں, اور چرسی. ابھی ہم کل صدر گئے تھے, وہاں 3 بڑے عرصے کے بعد 3 ہیروئن چی دیکھے میں نے. میں تو کھڑے ہو کر دیکھتا رہا ان کو تھوڑی دیر. 3 ہیروئن چی نظر آئے, ان پہ ترس آ رہا تھا, اور وہ چادر ڈال کے سٹے لگا رہے تھے. ان کی بھی اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ان کی بھی ایک عجیب زندگی ہوتی ہے, دنیا اور آخرت سے بالکل بے فکر پڑے ہوئے ہیں, کوئی غم نہیں. کون مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں بھائی. اب ہم جہاں بھی جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی دکان والا رہے, مفتی طارق مسعود صاحب السلام, آئیے چائے پیے وغیرہ وغیرہ. چرسیوں کے پاس جاؤ, پہچاننے سے انکار, بولے جاؤ جو ہوگا اپنی جگہ ہوگا. اسی لیے تو پیتے ہیں کہ سارے غم کیا ہوتے ہیں کھلا. کسی چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو چرس پیتا ہے وہ چاند پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ ہوں. تو کہتے اور ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں, چاند پہ ہی تو بیٹھا. تو بات جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا میں, وہ واقعہ تو ہوا تھا, اس سے پہلے بھی کچھ. ہاں, چرس پہ جو ہے نا لیبل کیا لگا دیا, ڈپریشن کی گولیاں. کیا لگا دیا, ڈپریشن کی گولیاں, اسٹریس دور کرنے کی ٹیبلٹس. ٹھیک ہے, چرس پہ تو نہیں لگائے, اسی قسم کی جو دوائیں ہیں نا ان پہ, نشے کی دوائیں ہیں ان پہ یہ لیبل لگا کے صبح شام پھانک رہے ہیں. تو آپ کو اتنی, جو چرسی کہتا ہے نا یہ پی کے بڑا سکون ملتا ہے, غم دور ہو جاتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو اتنے غم ہیں کیوں؟ یہ غم پیدا بھی تو آپ نے کیے ہیں. میں اکثر اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں, وہ جرمنی میں تھے. کچھ دن پہلے ایک اداکار مجھ سے ملنے کے لیے آیا, بہت بڑا اداکار ہے وہ,
وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں نا، یہ خاص طور پر انڈین جو ہیں، یہ اکثر اسٹریس میں ہوتے ہیں. یہ جو بالی ووڈ کے مشہور اداکار ہیں وہ سب کو جانتا ہے. اس نے بتایا کہ وہ سارے سمجھ رہے ہیں سب پینے پلانے سے شغف رکھتے ہیں کیونکہ ذہنی سکون نہیں ہوتا, تو پیے بغیر سکون نہیں آتا, الا ماشاء اللہ شاید کوئی بچتا ہو. تو میں نے ان کو واقعہ سنایا. میں نے کہا ہمارے ایک دوست جرمنی میں تھے, انہوں نے اپنے پنجاب کی ایک ویڈیو دکھائی کہ شادی میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں بڑی خوشی خوشی. تو وہ گورا کہنے لگا کہ یہ شراب پی ہے انہوں نے کہا نہیں, یہ پیتے پیتے ہم مسلمان ہیں تھوڑا ڈانس وانس کر لیتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں, حالانکہ ڈانس بھی تو نہیں کرنا چاہیے. تو پنجاب کے تھے, انہوں نے کہا میں نے ان کو ویڈیو دکھائی کہ دیکھو ہم پنجاب کے, وہ تو خود نہیں ڈانس کرتے, وہ بھی دیندار ہیں, جو کوئی لبرل قسم کے رشتہ دار تھے وہ ڈانس کر رہے تھے. تو وہ انگریز حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ پیے بغیر اتنا خوش کیسے ہیں. تو میں نے ان صاحب سے کہا دوبارہ جانا ہو نا تو اس گورے سے کہو کہ کچھ ڈانس کیے بغیر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ مولویوں کا طبقہ ہے جو نہ پیتا ہے اور نہ ڈانس کرتے, پھر بھی خوش ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ نے اتنی ٹینشن پالی ہوئی کیوں ہے کہ آپ کو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ناچنا بھی پڑتا ہے اور پینا بھی پڑتا ہے. گناہوں سے پاک زندگی گزارو, دین کی طرف آؤ تو انشاءاللہ سکون کے لیے نہ ڈانس کرنا پڑے گا اور نہ پینا پلانا. اپنے آپ کو لیڈیز سے دور رکھو تو دل خراب ہی نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسا مخلوط ماحول میں جاؤ ہی نہیں. تو جلدی سے واقعہ سنا دوں. 3 سے 4 دن ہوئے اس واقعے کو. کسی خاتون کا لاہور سے فون آیا کہ میری بہن پڑھتی تھی کالج میں کو ایجوکیشن میں, ایک لڑکے سے کیا ہو گیا, عشق ہو گیا. لڑکے کو بھی عشق ہو گیا, بات شادی تک چلی گئی. لڑکا تھا 2 نمبر, اس لڑکی 1 نمبر تھی, تبھی اس نے کہا میں شادی کے بغیر قریب آنے نہیں دوں گی. لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے, دیکھے بھالوں میں ہوتی ہے, اس میں پتہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عشق پہلے ہو اور پتہ ہی نہیں کہ ہو کس پہ رہا ہے. لڑکیوں کا عشق ہوتا ہے صرف شکل پہ. اس کے ابا کیا کرتے تھے, یہ معذرت کے ساتھ بھنگی تھے, معذرت کے ساتھ, یا کوئی سمجھ رہے ہیں, ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. شکل ہونی چاہیے اچھی, اسٹائل اچھا ہونا چاہیے. تو اسٹائل لڑکے بنا لیتے ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کے, اور یہ اسٹائل واقعی بناتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے خود بتایا, ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, کہہ رہے میں نے اسٹائل میں پڑھا کے کئی لڑکیوں کو پھانسا ہے. ہمارے پاس ہر قسم کی رپورٹیں ہوتی ہیں. کہہ رہے میرا نیچرل اسٹائل وہ نہیں تھا, لیکن جب میں گرلس کالج میں جا کے پڑھاتا تھا تو بڑے اسٹائل بنا کے, اور مجھے پتا تھا میں تکلف کر رہا ہوں, لڑکیاں اس اسٹائل پہ عاشق ہو گئیں. اور پھر کیا ہوا, وہ ایک گناہ کی اشاعت بھی اچھا کام نہیں ہے. تو یہ لڑکیاں کچی عمر کی ہوتی ہیں, ان کو 2-4 اسٹائل بناؤ, پھنس جاتی ہیں. پھنس گئی. وہ عشق اتنا دماغ پہ سوار ہو گیا کہ والدین کا جینا حرام کر دیا. بالآخر والدین نے مجبور ہو کر وہاں شادی کی. وہ لڑکا تھا 2 نمبر, کئی لڑکیوں کو اس طرح پھنسا کے اور بھی شادیاں کر چکا تھا, جو بعد میں پتہ چلا. ہم بھی 4 شادیوں کے قائل ہیں مگر دھوکہ دے کے نہیں, ٹھیک ہے نا, تمیز سے. اور پھر اس کو لٹکا دیا. بالآخر اس کو چھوڑ کے چلا گیا جب دل بھر گیا. اب وہ لڑکی کومے میں گئی ہوئی ہے ڈپریشن سے. یہ آپ کی سیاسی تنظیمیں, آپ کی اولاد کا یہ حشر فیوچر میں کرنے والی ہیں. اب رو اس پہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو لڑکے ایسے فراڈی ہوتے ہیں, دیکھو کیسے ہوتے ہیں, مفتی صاحب آپ بیان کریں لڑکے دھوکہ دیتے ہیں. میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا. میں اس پہ بیان کروں گا کو ایجوکیشن سسٹم غلط ہے. لڑکے تو ہوتے ہیں ہر دور میں, غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں. یہ اس معاشرے کا جو سیٹ اپ ہے, اس کی جڑ کو کیا ہونا چاہیے, ختم. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے واسطے ایسی تنظیموں کو, ایسی سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جو آپ کے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو اپنے فیوچر کے لیے بہتر سمجھتے ہو تو پھر ان سے پہلے ایگریمنٹ لو کہ ہم آپ کو اس شرط پہ ووٹ دیں گے کہ لڑکے لڑکیوں کے مخلوط اجتماع نہیں ہوں گے. ہماری بیٹیاں ہیں, غیرت مند لوگوں کی غیرت مند اولادیں ہیں, ہم بے حیا نہیں. ہمیں کچی سڑکوں پہ گزارا کر لیں گے, لوڈ شیڈنگ پہ گزارا کر لیں گے, کھارا پانی پی کے مر جائیں گے, مگر اپنی بیٹیوں کا گھروں سے بھاگنا, لڑکوں سے زنا کرنا, لڑکوں سے دوستیاں لگانا اور مادر پدر آزاد ہونا, یہ بغیرتی والا سسٹم ہمیں قبول, بولو نا بھائی, نہیں ہے. کریں گے آپ لوگ بھی کوشش کریں گے, نہیں کریں گے؟ اس کی بھی بات چلاؤ بھائی. جو اپر لیول پہ جو لوگ ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.